السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری گوٹ فارم۔ جو سوال مجھ سے سب سے زیادہ رشتہ داروں نے کیا، دوستوں نے کیا، عزیز و اقارب نے کیا، میں نے سوچا کہ وہ سوال ایز اٹ از آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اور کل کو اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے بکری فارمنگ کرنے کا، تو 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ سب نے یہی پوچھا کہ آخر یہ بکری فارمنگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ جب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بکری فارمنگ کیوں کر رہے ہیں آپ، تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام اور یہ کام، اس میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ جب فرق آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ذہن میں سوالات کی تو بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اب لوگ سوال یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار آپ پیچھے تو یہ کام کرتے ہیں، وہاں تو آپ کا یہ کام ہے، اور اس فیلڈ سے ہٹ کر آپ اس فیلڈ کو چوز کرنے جا رہے ہیں جو یکسر مختلف ہے، الگ ہے، اور اس کا فیلڈ میں رہتے ہوئے اب آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس، اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ بکری فارمنگ کیوں کر رہے ہیں آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے تھے۔ آپ جس طریقے سے جو آپ کی پیچھے کی فیلڈ ہے، میں بتاؤں گا آگے چل کر آپ کو کہ میں اب تک کس فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں، کیا میری چھوٹی موٹی نوکری ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں اس نوکری کو، تو اس نوکری کو دیکھتے ہوئے یہ کام بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے، اور جس طرح کہتے ہیں دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سوال آپ سے بھی ہوگا جب بھی آپ بکری فارمنگ کریں گے، چاہے آپ تھوڑا سا ان چیزوں سے جڑے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ سے سوال ہوگا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ ایک کام کا تہیہ کر چکے ہیں اور آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کر لی ہے، اس پہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو گیا ہے، اور آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ کام موضوع ہے اور یہ کام کرنا چاہیے، تو آپ کریں۔ پھر آپ سوالات کی طرف نہ جائیں، آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے کام کی طرف فوکس رکھیں، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اب مجھ سے سوال ہوا کہ بکری فارمنگ کیوں کر رہے ہیں آپ کو تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا تجربہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو بکری فارمنگ کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ بکری فارمنگ کن لوگوں کو کرنی چاہیے؟ بکری فارمنگ کن لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بکری فارمنگ کرنے کے لیے جو بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بکری فارمنگ ایک منافع بخش جو ہے نا وہ کاروبار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بھی کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہیں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی، تب جا کے آپ کو فائدہ اور بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ چارے کی زمین آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس چارے کی زمین ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی محنت کر رہے ہیں اور ایک کامیاب بکری فارمنگ کر رہے ہیں، اگر چارے کی زمین آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کام کریں، نہری پانی کا نظام آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کام کریں، فارم آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کام کریں، اس کے علاوہ شیڈ وغیرہ آپ کے پاس چھوٹا موٹا ہے تو بھی آپ یہ کام کریں، اور اس کے علاوہ میڈیسن کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، دیگر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو ایکسٹرا خرچے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں تو بھی آپ بکری فارمنگ کریں۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کی محنت تھوڑی سی ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو خود بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب بھی جا کر یہ بکری فارمنگ بآسانی ہو سکتی ہے۔ اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو، یہ نہیں تو یہ، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ جب آپ اس میں قدم رکھیں گے تو لوگ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ڈال دیں گے، لیکن آپ نے اس کی طرف بالکل نہیں جانا۔ میں نے جو بکری فارمنگ شروع کی ہے، میں نے بیسک چیزیں چیک کی ہیں کہ آیا میرے پاس بھی یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ الحمدللہ زمین بھی ہے، نہری پانی بھی ہے، ٹیوب ویل میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، ٹیوب ویل کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو دکھایا جو ہرا چارہ ہے، خشک چارہ ہے، ونڈا ہے، کھل ہے، ان چیزوں کی سہولت بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو تب جا کر میں نے یہ سوچا کہ بکری فارمنگ کی جائے، اور فارم وغیرہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیا ہے، یہ بھی میرے پاس چیزیں۔ جب پروٹوکول آپ کے پاس پورے ہیں تو پھر آپ کے اندر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر آپ نہ ڈریں، پھر آپ یہ کرنے چلے جائیں۔ لوگ آپ سے سوال کریں گے تو آپ بآسانی ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیں بکری فارمنگ کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو گو کہ وہ میرے پاس ہیں، تو اس کے علاوہ میں اس کام کو، اپروچ کو، اس کام کو لے کر آگے کیوں نہ بڑھوں؟ تو آپ اس وجہ سے بکری فارمنگ کریں۔ اور بکری فارمنگ میں کہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں نا، 2-4 ایام میرے گزرتے ہیں یہاں پہ، بہت مزہ آتا ہے ان کی شرارت دیکھ کے، ان کے ساتھ
اصل میں ہر کام میں آپ کا من لگنا چاہیے، آپ کا دل لگنا چاہیے. جب بھی آپ کا کسی کام میں دل لگے گا نا تو دل لگانا بھی انتہائی ضروری ہے. تو میں نے چھوٹی ساری چیزیں نکالی ہیں، اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے بکری فارمنگ اچھا یہ آسان بھی ہے. لوگ اس کو مشکل بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں. آسان ہے بکری فارمنگ، نہایت ہی آسان ہے. اور جو چھوٹا سرمایہ دار ہے جس کے پاس اتنا زیادہ سہولت نہیں ہے وہ 5 سے 10 بکریوں سے اس کا آغاز کر سکتا ہے. آپ بالکل نہ کریں گے چھوٹی موٹی 5 سے 4 بکریوں سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کم سرمایہ ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کو آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اس سے بڑی اپورچونٹی کیا ہوگی آپ کے پاس کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم بھی لے کر چلنا چاہیں تو آپ اس کو پارٹ ٹائم لے کر چل سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس ملازمت کے ساتھ اضافی آمدنی ہے، گھر کے افراد بھی مدد کر سکتے ہیں تو بکریوں کو پالنا زیادہ مشکل نہیں ہے. روزانہ تھوڑی بہت توجہ چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو ان کی طرف دینی پڑے گی. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا نا کہ دلچسپی اور لگن اور محنت وہ آپ کے پاس ہو. اور یہ بکری ایسی ہے کہ اس کے ساتھ لگن ہو جاتی ہے. شرارت بہت کرتی ہے نا تو اس کے ساتھ لگن ہو جاتی ہے. اور آپ کے پاس جانور پالنے کا شوق بھی ہو. دیکھیں جب آپ جانور پالیں گے نا، میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جو آپ نے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے نا یہ مٹی زدہ ہوگا. اس کو مٹی بھی لگے گی، آپ کے بالوں میں بھی دھول مٹی آئے گی. میری طرح آپ نے چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو بھی وہ مٹی ہوگی. تو یہ ساری چیزوں سے آپ نے نہیں گھبرانا، یہ ہوگا. اگر آپ کہیں کہ میرا کپڑا بھی خراب نہ ہو، میری ریپوٹیشن بھی خراب نہ ہو اور میری شخصیت میں کوئی ذرا برابر بھی نکھار نہ آئے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گی بکری فارمنگ. تو یہ آپ کام کرنے والے ہیں. اور یہ بکری فارمنگ وہی بندہ کرے گا جس کا مائنڈ بزنس والا ہوگا، جس نے سوچا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے. تو اس صورت میں آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، بکری فارمنگ کرنی چاہیے. اب سوال آ جاتا ہے کہ کن لوگوں کو بکری فارمنگ نہیں کرنی چاہیے. پہلا سوال، پہلی بات، جو لوگ وقت نہیں دے سکتے. وقت ہر کام کے لیے ضروری ہوتا ہے. جو لوگ وقت نہیں دے سکتے وہ بکری فارمنگ نہ کریں. جنہیں جانوروں سے دلچسپی نہیں ہے، دوسری بات، جنہیں جانوروں سے دلچسپی نہیں ہے وہ کسی بھی قسم کا جانور رکھ رہے ہیں تو وہ بھی بکری فارمنگ نہ کریں جنہیں دلچسپی نہیں ہے. تیسری چیز اور تیسرا پوائنٹ اور انتہائی ضروری پوائنٹ، جو صرف جلدی منافع کمانے کے چکر میں جاتے ہیں، امیر بننے کے چکر میں جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جلدی منافع ملے اور ریل پیل ہو جائے پیسے کی، وہ لوگ بھی یہ کاروبار نہ کریں. چوتھی چیز، جن لوگوں کے پاس جگہ یا چارہ نہیں ہے. یہ 4 پوائنٹ آپ نے انتہائی ضروری آپ کے پاس میں نے رکھ دیے ہیں. یہ 4 پوائنٹ وہ ہیں کہ جن لوگوں کو بکری فارمنگ نہیں کرنی چاہیے، قطعاً نہیں کرنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یہ 4 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ بکری فارمنگ نہ کریں. اگر یہ 4 چیزیں، یہ 4 پوائنٹ، یہ 4 نقطے آپ کے پاس ہیں، مثال کے طور پہ دلچسپی بھی ہے، چارہ کی جگہ بھی ہے اور زیادہ امیر بننے کا شوق بھی نہیں ہے، جلدی امیر بننے کا، تو آپ پھر یہ بکری فارمنگ کریں. تو یہ مجھ سے سوال جو کیا گیا، میرے علاقے والوں نے کیا، دوستوں نے کیا کہ یار یہ ایک نئی چیز آپ لے کر آ گئے ہیں علاقے میں، بکری فارمنگ. مطلب یہ کہ یہاں ہر کسی نے بکری رکھی ہوئی ہے لیکن یہ کہ اتنی زیادہ بکری نہیں رکھے، 2 4 6 8 اس طرح کی. مطلب یہ کہ گھر میں پالنے والی بکریاں ہر کسی نے رکھا، فارم کا مائنڈ کسی کا نہیں تھا. تو اس لیے ایک الگ چیز جب آپ کریں گے تو سوال آپ کی طرف آئے گا اور اس سوال کا آنسر کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس طرح کی بہت سارے بکری فارمنگ سے جڑی انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ آپ کا بھائی قاری گوٹ فارم پہ آپ کے لیے لاتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.